اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام پبلک ویو اور میں ہوں محمد ارسل۔ ناظرین، کرونا وائرس کی وجہ سے پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا ہر بندہ متاثر ہوا۔ جو سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ مزدور دہاڑی دار طبقہ تھا، جو کہ سارا دن اپنی محنت مزدوری کر کے رات کو اپنا چولہا گرم کرتا تھا۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک باہمت نوجوان سے کروانا چاہتا ہوں، جس نے اس لاک ڈاؤن میں ان گھروں تک سبزی پہنچانے کا اہتمام کیا جو واقعی اس کے حقدار تھے۔ یہ انہوں نے کس طریقے سے کیا اور کیسے کیا، کس کی مدد سے کیا اور ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا کس طریقے سے آیا، یہی جانتے ہیں وزیر آباد کے نوجوان یونس اکرم سے۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم، اللہ کا شکر۔ بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ آئیڈیا کس طریقے سے ذہن میں آیا کہ خدمت خلق کی جائے، کس طریقے سے آپ نے یہ کام سارا سیٹ اپ شروع کیا؟ اچھا، ایسا ہے کہ جب یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس میں سب سے زیادہ متاثر جو ہے دیہڑی دار طبقہ متاثر ہوا تھا۔ تو راشن کی جہاں تک بات ہے تو راشن میں نے کافی لوگوں کو دیکھا، وہ راشن لوگوں تک پہنچا رہے تھے، لیکن یہ سبزی جو تھی یہ ان سے ہٹ کر چیز تھی۔ اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سبزی آپ وہ سٹاک نہیں کر سکتے، وہ جس طرح ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے نا، جو لوگ اکٹھا کر لیتے ہیں گھروں میں لے جاتے ہیں، یہ کام نہیں تھا، کیونکہ سبزی کوئی ایک دن کی لے کے جا سکتا ہے، اس سے زائد لے کے جائے گا تو وہ خراب ہی کرے گا۔ تو اس سے لہذا میں نے یہ ذہن میں ہے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر سبزی دی جائے۔ تو یہ تقریباً آج 37 دن ہو گئے ہیں اس کام کو کرتے ہوئے۔ 37 دن ہو گئے ہیں یونس بھائی کو کہ بلا ناغہ ان کی گھروں کی دہلیز تک سبزی پہنچائی جا رہی ہے جو واقعی اس کے حقدار ہیں۔ اچھا یونس بھائی، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ان گھروں کا تعین کیسے کیا کہ واقعی یار یہ حقدار ہے؟ اچھا، یہ ایسا ہے کہ پہلے جو 3 دن تھے نا، وہ ہم نے کسی کو وہ اس طرح بس ایک وہ لکھ کے لگایا ہوا تھا، وہ جو بھی آتا تھا لے جاتا تھا۔ تو پہلے 2 دن اسی طرح سلسلہ چلا، پھر تیسرے دن یہ ہوا کہ ہم سبزی لے کے آئے، ابھی وہ سبزی وہ ڈالے سے اتاری بھی نہیں تھی، تو وہ نظر بھی نہیں آئی کہاں پہ گئی ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیسے یہ آپ نے شروع کیا یہ مرحلہ کہ ان کو دیا جائے، کیسے تعین کیا ان کا؟ ہاں، وہ یہ ہے نا کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ سلسلہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد ہم نے دوستوں نے مل کے یہ طے کیا کہ جو ہمارے گرد و نواح میں 4 محلے ہیں نا، ان 4 محلوں میں ہمیں ایک گھر میں گئے، تو وہاں سے لوگوں سے پوچھا ان کے حالات کیسے ہیں، کام کیسا چل رہا ہے۔ تو جن لوگوں نے تو بتایا کہ اپنے حالات کے وہ ضرورت مند ہیں، تو ان کی ہم نے یہ لسٹ بنائی جو آپ کے ہاتھ میں یہ ڈالی جی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا۔ اچھا، آپ نے یہ گھرانے نمبر، فون نمبر وغیرہ سارا کچھ لکھا ہوا؟ اب یہ اتنی بڑی تعداد میں یہ سارے لوگ ہیں جو لے کے جاتے ہیں سبزی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ابھی کوئی آیا سبزی رہی، جس طرح کا گرانہ نمبر 151، ٹھیک ہے نا، جب وہ آئے گا یہ ہم کلک کر دیں گے، ہمیں پتا ہوگا کہ اس گھر میں چلی گئی ہے۔ اب وہ دوبارہ کارڈ لے کے آئے گا تو اسے سبزی نہیں ملے گا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہاں سے چلی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک ترتیب بنی تھی، جس لحاظ سے یہ اب یہاں پہ پیکنگ ہوتی ہے تو پھر وہ لوگ آتے ہیں، وہ اپنا کارڈ دکھاتے ہیں، تو یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں تو پھر وہ لے جاتے ہیں۔ اچھا یونس بھائی، ایک اور سوال کرنا چاہوں گا، کہیں سیاست میں آنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ جس طریقے سے آپ نے گھرانے نمبر لکھے ہوئے ہیں اور آپ سبزی وغیرہ سرو کر رہے ہیں، ہوتا ہے نا کوئی بندے کا مائنڈ ہوتا ہے یار کہ سیاست میں آنا ہو۔ موسٹلی دیکھا جاتا ہے کہ خدمت وہی بندہ کرتا ہے جو سیاست میں آنا چاہتا ہو یا کوئی اپنا علاقے میں نام بنوانا چاہتا ہو۔ تو میں نے دیکھا جی، غریب بندہ ہی غریب کا دکھ سمجھ سکتا ہے اور وہ غریب بندے کی مدد کر دیتا ہے امیر کے آنے سے پہلے یہ بات میں نے دیکھی ہے۔ جی یونس بھائی۔ نہیں، بالکل ایسا ہرگز کوئی ارادہ نہیں، دور دور تک کوئی ارادہ نہیں ہے سیاست میں آنے کا، اور نہ ہی ہمارا سیاست یہ صرف بیسیکلی خدمت خلق کے لیے اصل میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی سیاسی پارٹی یہ کام کروا رہی ہے یا کوئی تنظیم کروا رہی ہے، بلکہ کچھ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران وہ بھیج رہے ہیں پیسے۔ بالکل ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، ایسا ضرور ہے کہ جو پردیس میں رہنے والے کچھ ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، جو یہ فیس بک پہ یہ چیز دیکھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ تعاون ضرور کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمارے دوست ہم مل کے بھی جو پھر باقی کا نظام ہوتا ہے وہ چلاتے ہیں۔ تو اس میں اب یہ ہے، ایک پریشانی ضرور بنی ہوئی ہے کہ اب جو بجٹ کی کافی زیادہ کمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ عید تک چلے، لیکن بجٹ اب جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ 37 دن ہو گئے ہیں۔ تو 37 دنوں میں آپ خود سمجھتے ہیں کہ کتنے لاکھوں کی سبزی آ چکی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک دن میں آپ کتنی سبزی جو کہ سرو کر دیتے ہیں، کتنے پیسوں کی سرو کر دیتے ہیں لوگوں کو ایک دن میں؟ اچھا، ایسا ہے کہ پہلے جو سلسلہ تھا نا، پہلے میں نے یہ کہا کہ یہ تقریباً
80 کے قریب یہ گھر بنتے ہیں. 480 ہاں جی, پہلے کچھ دن تو ہم یہ روزانہ کی بنیاد پہ دیتے رہے ہیں. ڈیلی بیس پہ ہاں جی, لیکن پھر اس کے بعد جب سلسلہ دیکھا نا کہ یہ نہیں مینیج ہو رہا, کیونکہ آپ خود جانتے ہیں کہ ایک جگہ پہ اتنے زیادہ لوگوں کا آنا تو وہ پھر کنٹرول بھی نہیں تھا ہوتا, کیونکہ رش بھی ہم نہیں پڑھنے تھے. اب بھی دیکھ رہے ہیں نا, رش نہیں پڑ رہا ادھر, ٹھیک ہے نا. اس کا سلسلہ کار یہ کیا ہم نے کہ اس کے ہم نے 2 بلاک بنا دیے ہیں, یعنی کہ 4 محلے کے 2 بلاک بناتی ہے. جی بالکل 2 بلاک بنا دیے ہیں. ایک کرتے ہیں کہ ایک دن ہم 2 محلوں کو دیتے ہیں, ایک دن 2 محلوں کو دیتے ہیں. ایک دن دوسرے محلے کی چھٹی ہوتی ہے اور دوسرا جو محلہ آگے آ جاتا ہے اور اگلے دن پھر پچھلا محلہ آ جاتا ہے. اسی طریقے سے چل رہا ہے سارا. جی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ تقریباً جو ایک پیک ہوتا ہے نا, وہ راؤنڈ بٹ تقریباً 75-80 روپے کا. اگر سبزی کسی سے کوئی بھنڈی آ جاتی ہے یا کوئی اچھی سبزی آ جاتی ہے مہنگی, تو وہ تقریباً 90-100 یعنی کہ 75 روپے سے لے کے 90 روپے تک یہ ایک پیک بنتا ہے, ایک گھر میں جا رہا ہے. اگر یہ بھی اس لیے کہ کیونکہ ہم لوگ وہ منڈی سے لیتے ہیں, بولی سے اٹھاتے ہیں, اگر یہ بازار سے لیں تو اس سے زیادہ مہنگی پڑے گی. نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے, وہ میں سمجھ گیا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ منڈی سے جب اکٹھا آپ سبزی لے کے آتے ہیں تو وہ ایک دن میں کتنے پیسوں کی لے کے آتے ہیں؟ نہیں ابھی کی جو صورت حال ہے نا بلاک کے اندر, تو وہ ابھی تقریباً 15-16-14 ہزار سے یہ تقریباً اتنے کی آ رہی ہے. تو 37 دن ہو گئے ہیں پچھلے جو آپ بلا ناغہ جو کہ تقسیم کر رہے ہیں. ٹھیک, اچھا آپ ایک فلاحی تنظیم کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں, میرے ذرائع سے معلوم ہوا ہے مجھے, تو وہاں پہ بھی آپ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ کس طریقے سے مینیج کر لیتے ہیں سب کچھ؟ خدمت خلق کا جذبہ ہے یا کیا وہ چیز ہے کہ جو آپ کو مجبور کر رہی ہے؟ اچھا, یہ آپ نے اچھا سوال کیا. اس میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سلطان فاؤنڈیشن جو تنظیم ہے اس کا میں وہ جنرل سیکرٹری ضرور. وہ وزیر آباد میں جی وزیر آباد میں, لیکن یہ سلطان فاؤنڈیشن نہیں یہ کر رہی. نہیں اور یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہو رہا ہے؟ جی بالکل, یہ اپنی مدد آپ کے تحت. جو دوست احباب دوسرے مطلب کہ ہیلپ وغیرہ کر کے تو وہ لے کے چل رہے ہیں آپ؟ جی بالکل, یہ میرے ساتھ یہ بیر شاہ صاحب ہیں, عبد القدیر صاحب ہیں, یہ عثمان چاند صاحب ہیں, یہ دوست میرے ساتھ مل کے ہی کرتے ہیں. تو باقی یہ کوئی تنظیم نہیں ہے. بالکل سلطان فاؤنڈیشن کا میں جنرل سیکرٹری ضرور ہوں, لیکن وہ الگ سسٹم ہے. یہاں پہ سلطان فاؤنڈیشن کا کوئی ایسا حوالہ نہیں ہے. اچھا, جو یہ آپ کا میسج دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کی جو باتیں سن رہے ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو؟ جی میں یہ پہلے کہوں گا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ کرے کہ یہ عید تک یہ سلسلہ چلتا رہے. تو یہ آپ کے سامنے ساری صورت حال ہے, تو اکیلا بندہ تو اس کام کو اتنے لمبے عرصے تک انجام نہیں دے سکتا. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ نمبر میرا یہ بھائی آپ کو دے دیں گے, تو اگر کوئی بھی دوست میرے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے اس حوالے سے تو وہ ضرور مجھ سے رابطہ کریں. جی اس طریقے کے بھی لوگ موجود ہیں, درد دل رکھنے والے, خدمت خلق کرنے والے, جو کہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر ان لوگوں تک سبزی پہنچا رہے ہیں جو یقیناً اس کے حقدار ہیں. میرے ساتھ ایک اور بھائی جو کہ موجود ہیں. السلام علیکم بھائی. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ارشاد احمد ہے. جی بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ یہ کر رہے ہیں, یہ جو سسٹم چلا رہے ہیں سارا, آپ کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے, آپ کو کوئی مطلب ارننگ بھی نہیں ہو رہی اس میں, تو اس میں آپ کو جو خدمت خلق کر رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, ہم بہت اچھا محسوس کرتے ہیں کہ جن غریبوں کا کام کر کے ہم بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں. یونس صاحب کے ساتھ مل کر محلوں میں جاتے ہیں, جو ان کا نام نہیں ہوتا دیکھتے ہیں, کوئی غریب بندہ ہے اس کو بلا کر لاتے ہیں, اور بہت اچھا کام چل رہا ہے. تقریباً 37 دن ہو گئے ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں کوئی اور ہمارے ساتھ تعاون کرے تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ زیادہ دیر تک کام چلائیں گے. بس یہی کہیں کہ مخیر حضرات اور تعاون کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم زیادہ کام کریں. یہ یونس بھائی اکیلے ہی چلے تھے اور دیکھتے دیکھتے ایک قافلہ بن گیا جو کہ خدمت خلق کے لیے نکل آیا, جس نے لوگوں کی خدمت خلق کر. اچھا یونس بھائی سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ پچھلے 37 دن سے جو کہ سبزی فراہم کر رہے ہیں جو لوگ حقدار ہیں, تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ 37 دن ہے یہ کون سی سبزی لے کے آتے ہیں, یعنی کہ ہفتے کو کون سی چلتی ہے سبزی, اتوار کو کون سی چلتی ہے, آگے پیر کو کون سی چلتی ہے, منگل کو کون سی چلتی ہے, کیا آیا یہ صرف ایک ہی سبزی ہوتی ہے؟ جی بتائیے گا. نہیں ایک ہی سبزی نہیں ہوتی, اصل میں یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ کون سی سبزی بہتر ہے تو وہ لے آتے ہیں. کبھی یہ تقریباً 4 سے 5 سبزیاں ہوتی ہیں روزانہ, ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو اچھی سبزی ہوتی ہے نا وہ ذرا جلدی نکل جاتی ہے, جس طرح بھنڈی ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اس طرح کی سبزی جو ہوتی ہے نا, کریلا ہو گیا, وہ جلدی نکل جاتی ہے. جس طرح کہ ابھی آپ آئے ہیں
تو آپ کو صرف آلو نظر آ رہے ہیں یا کدو نظر آ رہے ہیں, یا اس کے ساتھ آج ہم نے خربوزہ بھی شروع کیا ہوا ہے. تو باقی بھنڈی ہوتی ہے, اس میں شملہ مرچ ہوتی ہے. یہ وہ جو خربوزہ یہ تو فروٹ میں آ گیا نا. ہاں یہ ایسا ہے کہ یہ آج پہلے دن ہی کیا ہے, تو نہیں پہلے دن ہی کیا ہے. تو اصل میں مقصد سبزی کا ہی ہے, مین جو ٹارگیٹ ہے نا سبزی کا ہی ہے. لیکن خربوزہ بھی آج ذرا وہ اچھے ریٹ میں مل گیا تھا, تو میں نے کہا چلیں وہ افطاری کر لیں گے لوگ. اچھا یہ بتائیے گا, یہ کارڈ ایک میں دکھائیے گا, یہ کارڈ ہیں جی, یہ ان پر کچھ مینشن کیا گیا, نام مینشن کیا گیا, محلہ مینشن کیا گیا, گھر نمبر مینشن کیا گیا, تو نیچے نمبر مارک کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے یہ کیا یہ مطلب کیا یہ کیا ہے؟ اب یہ 3 کارڈ آئے ہیں, یعنی کہ گھر یہ ایک ہی ہے لیکن گھر میں یہ بھائی علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب ہاں تو اب یہ ہے نا, یہ میرے پاس آیا تو ادھر میرے پاس بھی ان کا ریکارڈ ہے. اب یہ میں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں, اس کا مقصد ہوگا کہ یہ آج کی سبزی لے گئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان کی سبزی آج کی چلی گئی ہے. یہ پھر آئے ہیں مطلب کہ وہ ان کو نہیں مل سکتی, نہیں مل ہی نہیں سکتی نا, یہ ریکارڈ ہو گیا نا جی, بالکل یہ ریکارڈ ہو گیا. تو نیکسٹ ڈے کا پھر پلان کیسے تیار کرتے ہیں؟ لکھ لیتے ہیں دوبارہ سے نیم. نہیں نیم تو لکھے ہوئے ہیں نا, یہ دیکھیں نا, یہ اب ایک دفعہ گئی سبزی, دوسری دفعہ گئی, پھر یہ تیسری دفعہ گئی, ٹھیک ہے نا. اس طرح اب یہ بنا لیتے ہیں, یہی اسی طریقے سے رہتے ہیں نا. جیسے یہ کہ ابھی یہ کارڈ آیا, یہ 50 نمبر ہے, گرانہ نمبر 50 ہے. میں ابھی یہاں پہ دیکھوں گا یہ ان کا نام لکھا ہوا ہے, تو یہاں پہ یہ میں کلک کر دوں گا, ٹھیک ہے. یہ پتا کہ یہ چلی گئی, یہ آج کی سبزی چلی گئی. جی بہت شکریہ یونس بھائی کا کہ انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا. اس طریقے کے بھی لوگ خدمت خلق کرنے کے لیے پاکستان میں موجود ہیں, اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے. اور یہ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں, اپنا عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ عید تک چلائیں, ہم مکمل رمضان اس کام کو لے کے چلیں, تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مدد فرمائے. اگر کوئی بندہ رابطہ کرنا چاہتا ہے, جس طرح آگے یونس بھائی نے کہا, وہ نیچے اگر یہ ویڈیو پوسٹ ہوتی ہے, اگر لائیو بھی چلتی ہے, تو نیچے آپ پوچھ کے اپنا یعنی کہ ان کا نمبر لے سکتے ہیں, ان کا ایڈریس لے سکتے ہیں. اور محمد ارسل کو پروگرام پبلک ویو کے ساتھ اجازت دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. سٹی وزیر آباد کا سب سے پرانا ریسٹورینٹ اب نئے انداز میں, علی محمد فیملی ریسٹورینٹ 1990 سے آپ کی خدمت میں پیش پاکستانی, چائنیز, باربیکیو اور فش کا بہترین مرکز. علی محمد فیملی ریسٹورینٹ کی نیو برانچ کا شاندار افتتاح اللہ کے کرم سے ہو چکا ہے. خوبصورت, صاف ستھرے, فل ایئر کنڈیشنڈ ہالز, فری وائی فائی کی سہولت کے ساتھ, فیملیز کے لیے علیحدہ ہال, عید اور معیاری کیٹرنگ کے ساتھ, پارٹی, سیمینار, منگنی, نکاح, برتھ ڈے اور دیگر فنکشنز کے لیے بکنگ جاری ہے. اسپائسی مزیدار باربیکیو, پاکستانی چائنیز کھانے, فرائی فش, گرل فش کی فریش مزیدار ویرائٹی کے ساتھ, جو پہلے وزیر آباد میں اور کہیں نہیں. آپ کے سامنے لائیو کچن کے ساتھ, فری ہوم ڈیلیوری 030089299696. بچوں کے کھیلنے کے لیے خوبصورت پلے لینڈ. علی محمد فیملی ریسٹورینٹ, سیٹھ الطاف اینڈ شہزاد سنز, جی ٹی روڈ, نزد نیو کچہری, بالمقابل کارڈیولوجی, وزیر آباد. 031374299797.